وفاقی حکومت نے ملکی وقار، مفاد اور حساس معلومات اور ڈیٹا چوری کی روک تھام کے حوالے سے دو اہم ترین فیصلے کیے ہیں۔ ان فیصلوں کا تعلق غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سے متعلق ہے۔ ناظرین، بہت سے ممالک مختلف پناہ گزینوں کو پناہ دیتے ہیں، لیکن ان کو مخصوص علاقوں تک رکھا جاتا ہے۔ کھلے عام ملک بھر میں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن پاکستان نے جن پناہ گزینوں کو پناہ دی، جن میں خاص طور پر افغان باشندوں کا ذکر کریں تو یہی غیر ملکی تارکین وطن پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بنے۔ نہ صرف دہشت گردی بلکہ گزشتہ عرصے میں یہ خبر دیکھنے میں سامنے آئی کہ لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے نادرا اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر پاکستانی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی تیار ہوئی ہیں، اور وہ پاکستانی دستاویزات پر نہ صرف بیرون ملک سفر کرتے ہیں بلکہ کئی دیگر ممالک میں ملازمت اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پر کوئی جرم کرتے ہیں تو بدنامی پاکستان کے حصے میں آتی ہے۔ گزشتہ عرصے میں سعودی عرب میں افغان باشندوں کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ان افغان باشندوں کے پاس سے 12,000 پاکستانی پاسپورٹ برآمد کیے گئے۔ بات یہی نہیں رکتی، کیونکہ دیگر ممالک میں بھی کئی ایسے افغانی موجود ہو سکتے ہیں جن کے پاس غیر قانونی پاکستانی پاسپورٹ ہو۔ قومی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی، اسمگلنگ، چوری، ڈکیتی جیسے پرتشدد واقعات اور دیگر سنگین قسم کی وارداتوں میں زیادہ تر افغان باشندے ملوث ہیں۔ حکومت نے ان غیر قانونی غیر ملکیوں کو رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی۔ یہ مہلت پوری ہونے کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا، اور اب تک 3 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ایسی ہی ایک کارروائی نادرا کی جانب سے بھی کی گئی۔ نادرا نے 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈ منسوخ کر دیے۔ جعلی دستاویزات، کوائف کی تصدیق کا طریقہ کار نہ ہونا جعلی شناختی کارڈ کے اجراء کا باعث بنتے ہیں۔ مالی فوائد کے لیے متعلقہ ادارے کے ملازمین بھی اس جرم میں معاونت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اہم اقدام کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان مقامات کو جہاں پر پاسپورٹ، شہریت کے کاغذات اور دیگر پرسنل ڈاکومنٹ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں پاسپورٹ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس میں، اس کے اندر مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر اب وفاقی حکومت کی جانب سے پیکا ایکٹ، یعنی کہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 نافذ کر دیا گیا ہے، جس میں کسی بھی غیر متعلقہ افسر کو 6 سیکشن میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں یہ سب ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام مقامات کو کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دے دیا گیا ہے، اور صرف سیکیورٹی کلیئرنس کے حامل افسران ہی وہاں پر صرف ان کو ایکسیس ہوگی، اور اس اقدام کا مقصد ملک میں جعلی پاسپورٹ، جعلی شناختی کارڈز اور بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنا ہے۔ اسی طرح وفاقی کابینہ نے لاہور میں اسمگلرز کے بڑے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے رینجرز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ اور کسٹمز ایکٹ کے تحت تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاکہ لاہور میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سول اور ملٹری قیادت نے اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس کے واضح احکامات جاری کر رکھے ہیں، جس کے باعث طورخم، چمن، گوادر اور دیگر سرحدی پوائنٹس پر اسمگلرز اور ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، مگر ابھی بھی شہروں میں اربوں روپے مالیت کا سامان کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے، جس کے خلاف بڑی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی طرح کلیکٹر اسلام آباد آصف ارگن کی ہدایت پر ایڈیشنل کلیکٹر مریم خالد کی سربراہی میں اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ نے بھاری مقدار میں سمگل شدہ اشیاء غیر قانونی طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ان اشیاء میں پائن سگریٹ کے 1,600 پیک، 3,223 کلو گرام چھالیا، 24 کلو گرام شیشہ، 20 کارٹن زعفرانی پتی، 380 کلو گرام پان تمباکو، 2,700 کلو گرام کپڑا شامل ہے۔ پکڑے گئے سامان اور ٹرک کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ ناظرین، محکمہ کسٹم نے مقدمہ درج کر کے متعلقہ افراد کر لیا۔ رواں مالی سال کے دوران اسلام آباد کسٹمز نے مجموعی طور پر 113 سمگلڈ وہیکل جبکہ قیمتی نوادرات اور سامان کی 96 کنسائنمنٹ ضبط کرتے ہوئے FIR کا اندراج کیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔